اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام دعائیں پوری کر دے۔ اے اللہ اس دعا کو سننے والے کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے اللہ اس دعا کے سننے والے کو 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ اس دعا کے سننے والے کو اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لے۔ یا معبود ہمارا بھی حج پر جانے کا دل کرتا ہے، اے اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے کہ ہمیں بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب ہو۔ اے اللہ جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے ان سب کو بھی حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جمعہ کا دن ہے، اس لیے آج ہم اللہ کی بارگاہ میں ایک اجتماعی دعا کریں گے، تو آپ سب لوگ اس دعا کو خاموشی سے سنیں اور ہر دعا پر دل سے آمین کہیں۔ میری دعا ہے، میری دل سے دعا ہے کہ جو کوئی بھی اس دعا کو سنے اور اس ویڈیو کو آخر تک سننے کے بعد اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرے، اس ویڈیو کو لائک کریں، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کی تمام حاجتوں اور تمام مرادوں کو پوری کر دے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں دعا شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہمارا بھی بہت دل کرتا ہے کہ ہم تیرے گھر بار بار آئیں، بار بار تیری بارگاہ میں حاضری دیں۔ اے اللہ پاک تو ہماری اس حاجت کو پوری فرما دے اور ہمیں حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم اس سال تو حج پر نہیں جا سکے، پر یا پاک پروردگار تو ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہم اگلے سال، اور اگر اگلے سال نہیں تو زندگی میں ایک مرتبہ ضرور حج کریں۔ اے اللہ جب تو نے یہ عبادت فرض کی ہے تو ہمیں بھی اتنے اسباب مہیا فرما کے ہم اس فرض کی ادائیگی کر سکے۔ اے دو جہاں کے مالک، اے عرش عظیم کے پروردگار، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ اے اللہ تیری عظمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، تیری رحمت کا کوئی کنارہ نہیں۔ تو راتوں کی تنہائی میں رونے والوں کی سسکیاں بھی سنتا ہے اور دلوں کے چھپے ہوئے راز بھی جانتا ہے۔ اے مالک ہماری زبان تیری جتنی تعریف کرے کم ہے، بے شک مولا تمام تعریفوں کے تو ہی قابل ہے۔ اے اللہ ہم اپنی اوقات کے مطابق تیری حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، بے شک مولا ہمارے اعمال ایسے نہیں اور نہ ہمارا ظرف ایسا ہے کہ تیری ثنا بیان کر سکے، پر مولا ہم تیرے بندے ہیں، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہم اپنی وسعت کے مطابق تیری حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں۔ تو ہماری اس حمد و ثنا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بے شک مولا تیری حمد کے لیے تو بارہا فرشتے ہیں جو دن رات تیری تسبیح و تحمید کرتے ہیں۔ مولا پھر تجھے ہماری حمد کی کیا ضرورت؟ اے مولا اگر ہم تیری تعریف کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں تو وہ بھی فقط اپنے ہی فائدے کے لیے۔ یا بار الہا تیری حمد کے لیے تو سمندر کے اندر مچھلیاں، بلوں کے اندر چیونٹیاں اور آسمان پر پرواز کرتے ہوئے پرندے بھی موجود ہیں، پر پھر بھی مولا ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، ہم تیری تعریف کرتے ہیں، کیونکہ مولا صرف اور صرف تو ہی تعریف کے قابل ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ تو پاک ہے اور میں تیری حمد کے ساتھ تیری تسبیح کرتا ہوں۔ اے اللہ تو پاک ہے اور تو بڑی عظمت والا ہے۔ اے اللہ تو اکیلا ہے، تو واحد ہے، تو احد ہے، تو یکتا ہے، تو یگانہ ہے، اور ہمارے دل تیری وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ اے آسمانوں اور زمین کے مالک،
بے شک یہ بہت ہی مقدس اور قیمتی مہینہ ہے جو بہت جلد ہمارے بیچ آنے والا ہے۔ اے اللہ پاک تو اس مہینے کی سعادتیں ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس مہینے میں ان دنوں میں ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں اخلاص کے ساتھ صوم و صلات کا پابند بنا دے۔ اے اللہ ہمیں تیری راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے جو پیارے اس دنیا سے گزر چکے ہیں، بالخصوص میرے نانا اور نانی اور میری پیاری دادی جو کچھ ہی دنوں میں ہم سے رخصت ہو گئے ہیں، اور جتنے بھی لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کے جتنے بھی پیارے، ان کے ماں باپ، بہن بھائی، عزیز و اقارب، رشتہ دار یا جو کوئی بھی اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا ہے، اے اللہ پاک تو ان سب کی مغفرت فرما۔ یا پاک پروردگار تو پوری امت مسلمہ جو اس دار فانی سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو عالم برزخ میں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے اللہ ان کی روح اتنی راحت میں ہو کہ یا پاک پروردگار ان کو ہماری یاد تک نہ آئے۔ اے پاک پروردگار تو مرنے کے بعد ہمیں بھی نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اے اللہ تو ہمارا انجام بھی اچھا کرنا۔ اے پاک پروردگار تو ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق اور گناہوں سے بچنے کی ہمت دے۔ بے شک مولا یہ نفس ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور اس نفس سے بھی بڑا دشمن ہمارا شیطان ہے۔ اے اللہ تو ہمارے نفس کے شر اور شیطان کے شر سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے نفس اور شیطان کے فریب سے بچا۔ اے اللہ ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچا۔ اے اللہ ہمیں ایسے لوگوں کی صحبت عطا فرما جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور جن کے پاس بیٹھنے سے، جن سے بات چیت کرنے سے ہم بھی تجھ سے محبت کرنے لگے۔ ناظرین محترم، اور یا پاک پروردگار ہمارے اعمال ایسے بنا دے کہ تو ہم سے محبت کرنے لگے۔ اے اللہ بے شک تو ہی مولا ہمارے غموں کا محرم ہے۔ یا مالک ہمیں ہمارے غموں کا اور فکروں سے نجات دے۔ اے اللہ ہمیں صرف اپنی محبت میں سبقت لینے کی فکر عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمیں نیکیوں میں سبقت لینے کی توفیق عطا فرما، اور یا پاک پروردگار ہمیں بڑھ چڑھ کر نیکیاں کرنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی ہمت دے۔ یا پاک پروردگار جو یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے، اس دعا کو سن رہا ہے، اے اللہ یقیناً ان کے دلوں میں بے شمار حاجتیں اور دعائیں ہوں گی، بے شمار مرادیں اور خواہشیں ہوں گی۔ اے اللہ تو اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں، ان کی آزمائش بھری زندگی کے صدقے میں، اے اللہ تو اس دعا کو سننے والوں کی دل کی تمام حاجتوں اور مرادوں کو پوری فرما دے۔ اے اللہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، اس ویڈیو کو لائک کر رہا ہے، اور جو کوئی بھی اس دعا کو سننے کے بعد اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرے، اے اللہ تو ان کے دل کی کسی بھی دعا، کسی بھی امید کو ادھورا نہ چھوڑنا، ان کی تمام تر دعاؤں کو قبول فرما لینا۔ اے معبود، اے مربی، اے ہمارے خالق، ہمیں اپنی صحیح طرح سے اطاعت کرنے کی اور عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک، اے پاک پروردگار ہمیں دین اسلام پر صحیح طریقے سے چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں دین کا کام، ہمیں دین کا صحیح علم عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں شرک، بدعت اور کفر سے بچا۔ اے اللہ ہمارے نفع مند علم میں اضافہ فرما۔ اے اللہ تو قرآن کو ہماری زندگیوں کا طریقہ بنا دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال چلتا پھرتا قرآن بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہر طرح کے گناہوں سے بچا لے۔ بے شک مولا ہم تیرے پاس آنا چاہتے ہیں، پر مولا ہم اپنے گناہوں کے سبب تجھ سے دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہم اپنے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ اے اللہ پاک ہمیں معاف فرما دے۔ یا معبود ہماری مغفرت فرما دے، ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو تو معاف کر دے، درگزر فرما دے، ہمارے چھوٹے بڑے اگلے پچھلے جانے انجانے میں کیے گئے تمام گناہوں، خطاؤں
اور غلطیوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے وہ گناہ بھی معاف فرما جو ہم نے چھپ کے کیے تھے، جب ہمیں لگتا تھا کہ کوئی ہمیں نہیں دیکھ رہا، پر ہم بھول گئے تھے مولا کہ تو ہمیں ہر وقت اور ہر لمحہ دیکھتا ہے۔ یا پاک پروردگار ہمارے تنہائی میں کیے گئے گناہ بھی معاف فرما اور ہمارے محفل میں کیے گئے گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے اللہ پاک ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ہمیں گناہوں سے نفرت ہو جائے۔ اے اللہ گناہ کرنا ہمارے لیے مشکل کر دے اور نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔ اے اللہ پاک ہمارے لیے ایسے اسباب پیدا فرما دے کہ ہم باغ کر کے نیکی کریں، اور جیسے ہی گناہ کی بات آئے تو ہم غیبی طور پر گناہوں سے دور ہٹ جائیں۔ یا معبود یا بار الہ ہمارے اور ہمارے گناہوں کے بیچ اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان رکھا ہے۔ اے پاک پروردگار اے اللہ ہم سیاہ کار گناہگار بندے ان عظیم دنوں میں ان عظیم راتوں میں تیرے سامنے اپنی جھولی پھیلائے کھڑے ہیں۔ ہمارے گناہ پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں، مگر تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے۔ اے مالک اس مبارک دن کے صدقے ان مبارک راتوں کے صدقے ہمارے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن کے اجالے میں کیے اور وہ جو رات کے اندھیرے میں کیے، وہ گناہ جو جان بوجھ کر کیے اور وہ جو نادانی میں ہوئے، مولا تو سب گناہوں کو اپنے کرم سے مٹا دے۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو ہماری نادانی سمجھ کر معاف فرما دے اور ہماری توبہ کو ہماری آخری امید سمجھ کر قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک اے پاک پروردگار تو اس حج کے مہینے کے صدقے تو اس سال حج کرنے والے حاجیوں کے صدقے میں تمام امت مسلمہ کی بخشش کر دے۔ اے اللہ پاک اے پاک پروردگار ہمیں ہر حال میں تیرا شکر گزار بندہ بنا کر رکھ، ہمارے دلوں سے گلا شکوہ اور ناشکری ختم کر دے۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ تو صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کو پسند کرتا ہے، تو توکل کرنے والے اور توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ پاک اے پاک پروردگار ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں صابر بنا دے، تو ہمیں شاکر بنا دے، تو ہمیں توکل کرنے والا بنا دے اور تو ہمیں بہت زیادہ توبہ و استغفار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ پاک اے پاک پروردگار ہمیں ایسا شکر کرنے والا بندہ بنا دے کہ جب تو ہمیں عطا کرے تو ہمارا سر سجدے میں ہو، اور جب تو ہمیں آزمائش میں ڈالے تو ہماری زبان پر صرف الحمدللہ ہو۔ یا الہی اس فتنے کے دور میں ہمیں حق پر قائم رکھ۔ اے اللہ پاک ہمیں جھوٹ، ریاکاری اور گمراہی سے نجات عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنے نفس کی برائیوں اور شیطان کے وسوسوں سے بچا تاکہ مولا ہم صحیح راستے پر چل سکے۔ یا پاک رب ہمیں حاسدوں کی حسد، شر پسندوں لوگوں کی شر سے، دشمنوں کی دشمنی اور بری نظر سے اپنی پناہ میں رکھ۔ اے مشکل کشا ہمارے دل سے ہر وہ خوف نکال دے جو تیرا نہیں ہے، اور ہر وہ محبت نکال دے جو تجھ تک نہیں جاتی۔ یا الہی ہمیں ان حادثات اور آفات سے بچا لے جو ہماری ہمت سے پرے ہوں۔ یا رب ہماری زندگی میں جو بھی رکاوٹیں، بندشیں اور جادو ہیں، خواہ وہ رزق میں ہوں، کاروبار میں ہوں، شادی میں ہوں، گھریلو سکون میں ہوں یا اولاد اجڑنے میں ہے، تو انہیں اپنی رحمت سے دور فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے گھروں سے بہن بھائیوں، میاں بیوی اور ساس بہو کے جھگڑوں اور نحوست کو ختم کر کے محبت، اتفاق اور برکت نازل فرما۔ تو تمام طلاق یافتہ اور بیوہ بہن بیٹیوں کے لیے آسانیاں فرما، اور تو خود ان کا آسرا بن جا، ان کا کفیل بن جا۔ یا اللہ تو ان مبارک دنوں کے صدقے میں ہمارے نصیب میں آسانیاں، خیر اور برکتیں لکھ دے اور ہر وہ دروازہ کھول دے جو ہمارے لیے بند ہے۔ اے اللہ اے پاک پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جن کی تقدیر پر فرشتے بھی رشک کرے۔ اے رب جن دلوں میں غم ہے
انہیں سکون عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، چھوٹی بڑی موذی اور جان لیوا بیماریوں سے تو ہماری حفاظت فرما، تو جو تنگ دست ہیں ان کے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے مالک، تو ہی الرازق ہے، تو وہ ہے جو پتھر میں چھپے کیڑے کو بھی رزق عطا کرتا ہے، تمام خزانے تیرے ہی ہاتھوں میں ہے۔ یا اللہ، ہمارے گھروں سے مالی تنگی اور محتاجگی کو ہمیشہ کے لیے ختم فرما دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارے رزق میں ایسی برکت عطا فرما کہ ہمارے ہاتھوں میں کبھی کمی نہ آئے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، جو لوگ اس سال قربانی نہیں کر سکے تو ان کو اتنا رزق اور روزگار عطا فرما کہ وہ اگلے سال تیری راہ میں قربانی کر سکے، تیری راہ میں تیرے بندوں پر خرچ کر سکے۔ تو تمام طرح کی رزق کی تنگی سے ہمیں بچا لے، ہمارے رزق میں بے پناہ برکت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ، ہمیں اتنا رزق دے کہ ہم صرف تیرے محتاج رہیں اور تیری مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو جائیں۔ مولا، اے پاک پروردگار، ہمیں حرام سے بچا کر رکھ، حلال رزق پر اکتفا کرنے کی توفیق دے، ہماری تنگ دستی کو کشادگی میں بدل دے۔ اے پاک پروردگار، قرض کا بوجھ انسان کی نیندیں اڑا دیتا ہے۔ اے اللہ، جن پر بھی قرض کا بھاری بوجھ ہے انہیں اپنے غیبی خزانوں سے نجات عطا فرما، ہماری عزت نفس کی حفاظت فرما اور ہمیں صرف اور صرف اپنا محتاج بنا کر رکھ۔ اے پاک پروردگار، اے مولا، جن کے پاس سر چھپانے کو اپنی چھت نہیں رہی، جو کرائے کے گھروں میں پریشان ہیں یا در بدر ہیں، مولا انہیں اپنے کرم سے ان کا اپنا سکون بھرا گھر عطا فرما، وہ گھر جو ان کی عزت اور سکون کا ٹھکانہ ہو۔ تو ان مبارک دنوں کے صدقے تمام بیٹیوں اور بیٹوں کے نصیب کھول دے جو شادی کی امید میں ہیں۔ یا رب، انہیں ایسے نیک اور صالح و صلاحیت والے ہمسفر عطا فرما جو ان کی دنیا اور آخرت سنوار دے۔ اے اللہ، تو ہر ماں باپ کو ان کی اولاد کے فرض سے باعزت طریقے سے سرخرو فرما دے اور ان کے گھروں میں خوشیاں عطا فرما دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، جس طرح تو نے حضرت زکریا علیہ السلام کی پکار سنی اور بڑھاپے میں اولاد سے نوازا، اے اللہ، تو اسی طرح ان خالی جھولی والوں پر بھی اپنا کرم فرما دے۔ یا الہی، تو بے اولاد جوڑوں کو صحت مند، نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما، ان کے گھروں کے ویرانے کو بچوں کی رونق سے بدل دے اور انہیں والدین بننے کی خوشی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو وہ سکون عطا فرما جو صرف تیری یاد میں ہے، ہماری بے چینیوں کو اطمینان میں بدل دے۔ یا اللہ، یا پاک پروردگار، ہمارے دلوں کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، تو سجدوں کی لذت ہمارے روح میں اتار دے اور نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے پاک پروردگار، اے رب، تو قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے روشن کر دے اور اس کے ہر لفظ کو ہمارے لیے قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، تو ہمارے اس چینل پر اپنا خاص کرم فرما، اسے شرک، بدعت اور کفر سے بچا۔ اے اللہ، اسے اپنے بندوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمارے اس چینل کو ترقی اور کامیابی عطا فرما، اس کی ویوز میں، سبسکرائب میں اور اس کے کنٹینٹ میں برکت عطا فرما اور اسے ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، اس چینل پر جو باتیں ہم کرتے ہیں ان پر ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور جو اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں ان کے لیے بھی عمل کرنا آسان فرما دے۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، ہمیں ان دنوں کی فضیلت سے محروم نہ رکھنا اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لینا جن کی دعاؤں کو، التجاؤں کو تو نے قبول کر کے ان کی خالی جھولیوں کو بھر دیا، جن کی تو نے مغفرت فرمائی
اور جنہیں تو نے دوزخ کی آگ سے آزادی کا پروانہ دے دیا۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، آمین یا الہی، آمین یا رب العالمین۔ اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اپنے دوستوں اور اپنے فرینڈوں کے ساتھ ضرور شیئر کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔